بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا سید ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے صاحبزادے سے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خواب یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے، میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا، کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ نہ کھیلا اور نہ زور سے ہنسا۔ 7 برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے میدان میں چلا جاتا، وہاں کسی مداری یا شعبدہ باز کے حلقے میں کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے کے بجائے محدث کے درس حدیث میں شریک ہوتا۔ وہ حدیث و سیرت کی جو بات کہتا وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، پھر گھر جا کر اسے لکھ لیتا۔ دوسرے لڑکے دجلے کے کنارے کھیلا کرتے اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کر کسی طرف چلا جاتا اور الگ تھلگ بیٹھ کر مطالعہ میں مشغول ہو جاتا۔ آگے چل کے تحریر فرماتے ہیں کہ ان کا محبوب مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ وہ ہر موضوع پر کتابیں پڑھتے اور پھر بھی آسودہ نہ ہوتے تھے۔ سعید الخاطر میں تفصیل کے ساتھ ان کے مطالعے اور کتب بینی کے حالات درج ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعے کا وقت کا یہ عالم تھا کہ ادھر ادھر کتابیں اور وہ مطالعے میں ایسے مصروف ہوتے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہتی۔ بیوی کو کب گوارا تھا کہ ان کے سوا کسی اور کی اس قدر گنجائش ہو۔ ایک روز بگڑ کر کہا، واللہ هذه الكتب اشد علی من 3 ضرائر، قسم ہے رب کی یہ کتابیں مجھ پر 300 غنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی ایک کتاب کا 50 برس مطالعہ کیا اور خود ہی ناقل ہے کہ ہر مرتبہ کے مطالعے میں مجھ کو نئے نئے فوائد حاصل ہوئے۔ ابو العباس ثعلب نے بغداد میں اسحاق مصلی کے کتب خانے میں 1000 جز فن لغت کے دیکھے ہیں، جو سب کے سب اسحاق کے سماع میں آ چکے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت کیوں علمی مشاغل سے خالی جاتا ہے، چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے، واللہ انی اتأسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم فی وقت الاکل فإن الوقت والزمان عزیز۔ خدا کی قسم مجھ کو کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ فرصت کا وقت بہت عزیز چیز ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم۔